فقہ البیوع درس نمبر 34، عنوان نمبر 84، الخطأ وأثره على العقد. وقد ذكر أصحاب القوانين الوضعية في جملة الأمور المفوتة للتراضي الخطأ أو الغلط، وهو مختلف من التغرير أو التدليس في أن التغرير هو الكذب أو الخداع المتعمد من أحد طرفي العقد، أما الخطأ فهو الخطأ في فهم أحد العاقدين أو كليهما دون أن يتعمد أحد بالكذب أو الخداع. خطا یعنی بولنے میں غلطی اور عقد پر اس کا اثر. قوانین وضعیہ والوں نے رضامندی فوت کرنے والی چیزوں میں خطا یا غلطی یعنی مسٹیک کو بھی ذکر کیا ہے. یہ قولی و عملی دھوکے سے الگ چیز ہے، کیونکہ زبانی دھوکے میں متعاقدین میں سے ایک کی جانب سے جان کر جھوٹ بولا جاتا ہے یا دھوکہ دیا جاتا ہے، لیکن خطا میں دونوں میں سے کسی کا جھوٹ یا دھوکے کا قصد نہیں ہوتا، بلکہ متعاقدین میں سے ایک یا دونوں کے سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے. یعنی ماقبل میں جو بیان آیا وہ تغریر کا آیا، دھوکے کا، کہ دونوں میں سے ایک بائع مشتری میں سے ایک دوسرے کو دھوکہ دے، چاہے زبانی دھوکہ دے چاہے عملی دھوکہ دے. یہاں پر آگے بیان کیا جا رہا ہے الخطا. خطا کا مطلب ہے مسٹیک، غلطی، یعنی سمجھنے میں غلطی ہو، بولنے میں غلطی ہو، بولنے جائے کچھ اور نکل جائے کچھ اور، قیمت بتانے جائے کچھ اور منہ سے نکل جائے کچھ اور. تو یہ ساری چیزوں جو ہے وہ خطا ہیں. دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ دھوکہ دینے کے اندر عمد ہے، جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے، دونوں میں سے ایک کا قصد اور ارادہ ہے دھوکہ دینے کا، اور خطا میں دونوں میں سے کسی کا ارادہ دھوکہ دینے کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ بغیر کوئی ارادے کے زبان سے ایک بات نکل جاتی ہے. اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں. چونکہ خطا کی قسمیں اور جزئیات مختلف ہیں، اس لیے فقہا نے اس کو کسی باب میں قاعدہ یا مستقل فصل کی شکل میں ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ اس کی بعض جزئیات مختلف جگہوں پر ذکر کی ہیں اور بعض دوسرے ابواب میں کچھ اصول کے تحت بیان کر دی ہیں، جن سے خطا کا حکم واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے. اس لیے مستقل فصل کی ضرورت نہ رہی. ہم درج ذیل جزئیات کی خطا کی قسمیں خطا کی قسمیں ذکر کیے دیتے ہیں. وباللہ سبحانہ التوفیق. عنوان نمبر 85، عقد کے صیغے میں غلطی ہو جانا. یہ غلطی کی پہلی صورت ہے، پہلی قسم ہے کہ عقد کے بولنے میں صیغے ہی میں آدمی سے غلطی ہو جائے، زبان پھسل جائے، بولنے جائے کچھ اور نکل جائے کچھ اور. عقد کرنے والے کی زبان پر بے کا لفظ غلطی سے آ جائے، یا وہ کوئی لفظ بولے اور اس کو معلوم نہ ہو کہ یہ عقد کے انشاء کا صیغہ ہے، یعنی وہ جانتا ہی نہیں کہ بے کا صیغہ ہے، اس سے بے ہوتی ہے، بس کسی نے اس کو جملہ لکھ دیا یا پڑھا دیا اور اس نے وہ بول دیا، پڑھ لیا، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ اس میں کیا ہے. اس کی صورت جیسا کہ ابن امیر الحاج رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سبحان اللہ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن زبان سے نکل گیا کہ میں نے تجھے یہ چیز 1000 میں بیچ دی، یعنی بولنے جا رہا تھا کچھ اور نکل گیا سودے کا جملہ. اور دوسرا قبول کرے اور اس کی تصدیق کرے کہ بے خطا سے ہوئی ہے، یعنی سامنے والا بھی سمجھ رہا ہے کہ وہ بولنے جا رہا تھا کچھ اور، چونکہ پورے سیاق و سباق سے آدمی کی پوری بات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی بولنا کیا چاہ رہا تھا. تو دوسرا سامنے والا جو آدمی ہے وہ بھی سمجھ رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے کہ برابر ہے کہ اس کی زبان سے یہ لفظ غلطی سے نکل گیا ہے، لیکن اس نے اس کو قبول کر لیا. تو اس کا کیا حکم ہے؟ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اس مسئلے میں حنفی ائمہ سے کوئی روایت منقول نہیں ہے، لیکن مناسب یہ ہے کہ بے فاسدن منعقد ہوگی اور مبی پر قبضہ کرنے سے وہ مالک بن جائے گا، اس لیے کہ یہ کلام اس کے اختیار سے صادر ہوا ہے، لیکن رضامندی فوت ہو گئی، لہذا وہ مکرہ کی طرح ہو گیا. پھر ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو راجح قرار دیا کہ اس کا حکم مذاق کرنے والے کی طرح ہے، لہذا قبضے سے مبی کا مالک نہیں ہوگا، اس میں بے کے سرے سے باطل ہونے کی ترجیح ہے. یعنی اس شکل کے متعلق ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ نے کلام کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ جو حنفی ائمہ ہیں
جو صاحب مذہب ہیں ان سے اس سلسلے میں کوئی بات منقول نہیں ہے۔ اب منقول نہیں ہے تو پھر اس کو کس خانے میں رکھا جائے، کس طرح اس کی تخریج کی جائے، تو اس میں انہوں نے دو قول بیان کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو مکرہ کی طرح مانا جائے، زبردستی کی طرح مانا جائے، گویا بے فاسد ہوئی، جب بے فاسد کا حکم مانیں گے تو گویا بے درست تو نہیں ہوئی، لیکن سامنے والا جب اس پر قبضہ کر لے گا تو قبضہ کرنے سے وہ اس کا مالک بن جائے گا۔ اور دوسرا قول یہ ہے، دوسری شکل یہ ہے کہ اس کو ہم مذاق والے کی طرح لے لیں۔ جیسے مذاق والا بغیر قصد کے تکلم کرتا ہے، مذاق میں کسی کو اپنی چیز بیچ رہا ہے، تو چونکہ اس کا بھی قصد اور ارادہ نہیں ہے اور خطا اور غلطی والے کا بھی قصد اور ارادہ نہیں ہے، تو مذاق والے کے حکم میں لیں گے تو مذاق والے کی بے سرے سے ہوتی ہی نہیں، وہ باطل ہوتی ہے، آدمی اس کا مالک نہیں بنتا۔ گویا اس خطا کے اندر دونوں حکم جو ہے لگائے جا سکتے ہیں۔ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ نے باطل والے کو ترجیح دی ہے کہ اگر اس طرح کی خطا ہو جائے کہ وہ بولنے جا رہا تھا کچھ اور زبان سے عقد کا جملہ نکل جائے تو بے منعقد نہیں ہوگی۔ آگے شافعیہ کا مذہب ہے۔ شافعیہ نے صراحت کی ہے کہ اس طرح کی غلطی کرنے والے کی بے منعقد ہی نہیں ہوگی۔ شربینی خطیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے کا لفظ بولنے سے بے کے معنی یعنی خرید و فروخت کا ارادہ بھی ضروری ہے، جیسا کہ اس کی نظیر ان کے ہاں لفظ طلاق ہے۔ چنانچہ اگر کوئی اس کا بالکل ارادہ نہ کرے، جیسے کہ زبان سبقت کر جائے اور بلا قصد زبان پر یہ لفظ آ جائے، یا وہ صرف لفظ کا قصد کرے معنی کا نہیں، جیسے کوئی آدمی کسی عجمی کو یہ لفظ تلقین کر دے، سکھا دے جو اس کا مطلب نہیں جانتا، تو بے منعقد نہیں ہوگی۔ یعنی شافعیہ کے یہاں خلاصہ یہ ہے کہ بے کا لفظ بولا جائے اور ساتھ ساتھ بے کے معنی کا قصد اور ارادہ کیا جائے، جب جا کر کے بے منعقد ہوگی۔ صرف یعنی سرے سے دونوں کا ارادہ نہیں ہے، لفظ کا بھی نہیں، معنی کا بھی نہیں ہے، ایسی زبان سے نکل گیا جیسے خطا والی شکل ہے، تو صورت میں بھی بے منعقد نہیں ہوگی۔ صرف لفظ کا ارادہ ہے، معنی کا ارادہ نہیں ہے، اب اس کی شکل کیا ہے؟ اس کی شکل یہ ہے کہ ایک آدمی عربی نہیں جانتا، اس کو کسی نے عربی میں یہ عقد کا جملہ لکھ کے دے دیا کہ بھائی اس کو پڑھو یا اس کو زبان سے بولو، وہ زبان سے بول تو رہا ہے لیکن لفظ کا صرف قصد ہے، ارادے سے کہہ رہا ہے، لیکن صرف الفاظ کا ارادہ ہے، اس کے معنی مفہوم کے متعلق اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو یہ بھی جو ہے شافعیہ کے یہاں بے سے خارج ہے اور اس سے بے منعقد نہیں ہوگی۔ مالکیہ کا مذہب شافعیہ کی طرح معلوم ہوتا ہے کہ ایسی خطا کی صورت میں بے منعقد نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو اسباب ملکیت منتقل کرنے کے ہیں، جیسے بے کرنا یا ہدیہ دینا وغیرہ، ان میں قدرت، علم اور قصد یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، جیسا کہ قرافی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں لہذا اگر کوئی بے کرے اور اسے عجمی ہونے کی وجہ سے یا مسلم ملک میں نوارد ہونے کی وجہ سے، نیا آئے ہوئے ہونے کی وجہ سے یہ معلوم نہ ہو کہ اس لفظ یا اس تصرف سے ملکیت منتقل ہو جاتی ہے، تو اس پر بے لازم نہیں ہوگی۔ یعنی مالکیہ کے یہاں بھی یہ بے نہیں ہوگی۔ مالکیہ کے یہاں بھی بے کے انعقاد کے لیے قدرت کہ وہ اس آدمی جو اس پر قادر ہو، دوسرا یہ ہے کہ علم، اس کو اس کے متعلق معلومات ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ قصد، بولتے وقت تکلم کے وقت اس کا اس چیز کا ارادہ اور قصد بھی ہو، یعنی وہ لفظ جو ہے اس نیت سے کہے، ملکیت کو منتقل کرنے کی نیت سے وہ کہے، بے کی نیت سے کہے، تب جا کر کے بے منعقد ہوگی۔ اور خطا میں چونکہ قصد نہیں ہوتا، اسی طرح ایک عجمی آدمی ہے، اس کو عربی کا بیتوں کا لفظ کوئی نے سکھا دیا اور وہ بولے جا رہا ہے، تو چونکہ اس کے ساتھ قصد نہیں پایا جا رہا ہے، اس لیے مالکیہ کے ہاں بھی یہ بے منعقد نہیں ہوگی۔ حنابلہ کے یہاں اس قسم کی خطا کا حکم مجھے صراحتاً نہیں ملا، البتہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بے کی صحت کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ دونوں کی رضامندی سے ہو اور وہ اسے اختیار سے کریں۔ اختیار سے کریں یہ قید حنابلہ کے یہاں بھی بڑھی ہوئی ہے، اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ حضرات بھی خطا والی بے کو سرے سے منعقد نہیں مانتے ہیں، باطل مانتے ہیں۔ اگر آدمی اہل لسان نہ ہو، مقامی زبان نہ جانتا ہو، نہ بے کا مطلب جانتا ہو، تو بینہ کے ذریعے اس کو ثابت کرنا ممکن ہے۔
لیکن اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ وہ بیع و شراء کا مطلب سمجھتا ہے لیکن یہ کلمہ اس کی زبان پر بلا قصد جاری ہو گیا تو بینہ سے اس کا ثبوت مشکل ہے۔ اسی لیے ابن امیر الحاج نے یہ شرط لگائی کہ دوسری طرف والا اس کی تصدیق کرے کہ اس نے اس کلمے کا قصد نہیں کیا ہے۔ یعنی غلطی سے بولنے میں دو شکلیں ہیں، ایک تو آدمی اس زبان والا ہی نہیں ہے، اہل لسان ہی نہیں ہے، جیسے اردو والا آدمی بیتو کا لفظ کہے عربی کے اندر، تو اس بات کو تو بینہ کے ذریعے سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ میں عربی نہیں جانتا، میری زبان عربی نہیں ہے، کسی نے مجھے صرف یہ جملہ سکھا دیا اور میں نے کہا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے بیع جو ہو جاتی ہے اور ملکیت منتقل ہو جاتی ہے اور تصرف ہو جاتا ہے وغیرہ، تو اس کا تو ثبوت کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی اس زبان کو جانتا ہے، اہل لسان ہے، جیسے اردو والا آدمی اردو میں ہی بیع کا لفظ کہے، یا عربی جاننے والا عربی میں بیع کا لفظ کہے، اور اب وہ یوں کہے کہ لفظ میرے ارادے کے بغیر ایسی نکل گیا منہ سے، تو اس کا ثبوت مشکل ہے، قطعاً اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے، چونکہ قصد کا تعلق اندر سے اور کوئی آدمی کسی کے اندر تو نہیں گھس سکتا ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ بینے کے ذریعے سے ثابت نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے وہاں پر یہ قید لگائی گئی کہ سامنے والا بھی اس کی تصدیق کرے تب جا کر کے یہ بات ثابت ہوگی، ورنہ قطعاً قصد نہ ہونے کا ثبوت مشکل ہے، اس کے اوپر کوئی بینہ اور ثبوت نہیں لایا جا سکتا۔ اسی لیے انہوں نے یہ شرط لگائی، اور وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کا ثبوت اس طرح ہی ممکن ہے، یعنی چونکہ قصد کا تعلق نیت سے، دل سے، اور دل پر کوئی جا نہیں سکتا ہے، پتہ نہیں چل سکتا ہے، تو اس کے ثبوت کی یہی شکل ہے کہ سامنے والا بھی اس کو مانے، سامنے والا بھی اس کی تصدیق کرے، ورنہ پھر قطعاً ہم اس کی بات نہ ماننے پر مجبور ہوں گے۔ خطا کی دوسری قسم، پہلی قسم تو آ گئی کہ وہ بیع کا تکلم ہی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، وہ کچھ اور کہنے جا رہا تھا اور منہ سے بیع کا لفظ نکل گیا۔ خطا کی دوسری قسم ہے مبی کے وجود میں خطا، بائع یہ سمجھتے ہوئے بیع کرے کہ وہ چیز موجود ہے، پھر معلوم ہو کہ وہ موجود نہیں، جیسے زید اپنی دکان میں رکھی ہوئی متعین سبزیاں بیچے جن کو مشتری پہلے دیکھ چکا ہے، جب دکان کھولی تو معلوم ہوا کہ وہ تو خراب ہو گئی یا چرا لی گئی، تو ظاہر ہے کہ بیع باطل ہے۔ یعنی یہاں پر سمجھنے میں غلطی ہوئی، بائع سمجھ رہا ہے کہ چیز میرے پاس موجود ہے، اور جب عقد ہونے کے بعد دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، غائب ہو گئی ہے۔ جیسے ایک آدمی کا مثال کے طور پر، یہاں سبزی کی مثال ہے، ہم مثال لے لیں موبائل کی، ایک آدمی کا موبائل کا کاروبار ہے اور وہ اس کا لے بیچ کرتا ہے، اب وہ کھانے کے لیے گیا دوپہر میں دکان بند کر کے، اور اب آیا، اب دکان کے باہر ہی ایک آدمی اس سے عقد کر رہا ہے، مثال کے طور پر MI کا فلاں فون، تو اس نے کہا ہے میرے پاس، اب اس نے کہا کتنے کا ہے بھائی؟ 10,000 روپے کا، چلو ٹھیک ہے، 10,000 میں میں نے بیع کر لی، اس نے کہا میں نے قبول کر لیا۔ دکان کھولنے سے پہلے ہی یہ سارا عقد ہو گیا، اب اندر جا کر کے دیکھا تو MI کا وہ پیس ہے ہی نہیں، وہ ماڈل ہے ہی نہیں، وہ یہ سمجھا تھا کہ میرے پاس ہے، وہ تو پہلے ہی بک چکا تھا۔ یہاں اس کے سمجھنے میں غلطی ہوئی، وہ یہ سمجھا کہ چیز میرے پاس ہے، اور حالانکہ وہ چیز اس کے پاس پہلے سے ختم ہو چکی تھی، اسٹاک ختم ہو چکا تھا، آدمی کو دھیان نہیں رہتا، وہ سمجھتا ہے کہ ہے اور بیع کر لی، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ چیز سرے سے موجود نہیں ہے۔ اس کا حکم ظاہر ہے کہ یہ بیع بھی منعقد نہیں ہوگی، باطل ہوگی، اس لیے کہ جس چیز کی بیع کی گئی تھی وہ موجود ہی نہیں ہے، تو معدوم کی تو بیع نہیں ہوتی، لہٰذا یہ بیع باطل ہو جائے گی۔ خطا کی تیسری قسم، عنوان نمبر 87، مبی کو سمجھنے میں غلطی کہ وہ مشتری کی ملکیت نہیں، جیسے زید عمرو سے کوئی جائیداد یا زمین یہ سمجھتے ہوئے خریدے کہ عمرو اس کا مالک ہے، پھر ظاہر ہو کہ وہ تو خود مشتری کی ہی ملکیت ہے، جیسے وہ کسی کی میراث میں اسے پائے اور خریدتے وقت اسے اس کا علم نہ تھا۔ قوانین وضعیہ کا ضابطہ یہ ہے کہ ایسی خطا سے بیع باطل ہو جائے گی، شاید فقہا کو اس کا حکم بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی، اس لیے کہ بیع کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ مبی بائع کی ملکیت میں ہو، اور جب معلوم ہوا کہ وہ اس کی ملکیت میں ہی نہیں ہے تو عقد بدیہی طور پر باطل ہو جائے گا۔ تیسری قسم ہے، خریدنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ چیز میرے پاس نہیں ہے اور میں اس کو خرید رہا ہوں، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ چیز پہلے سے آلریڈی اس کی ملکیت میں آ چکی ہے، تو گویا اپنی ہی
ملکیت والی چیز کسی اور سے خرید رہا ہے، ظاہر ہے کہ یہ بھی جو ہے بے باطل ہوگی، کیونکہ بیچنے والا ایسی چیز بیچ رہا ہے جس کا وہ مالک نہیں، اور خریدنے والا اپنی ہی چیز خرید رہا ہے، اپنی ہی چیز خریدنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس کی یہ شکل ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر، جیسے یہاں پر ہی وہ مثال ہے کہ کوئی زمین خریدنے گیا، اب وہ زمین کا وہ معاملہ کر رہا ہے، وہ سودا کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ زمین کا اصل حقیقی مالک کون ہے، اس کا وارث کون ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ زمین فلاں کی ہے اور اس کے ورثاء میں یہی بندہ ہے، خریدار ہے، اور اس کا انتقال ہو چکا ہے اور یہ زمین اسی کے پاس آ چکی ہے۔ تو خریدار کو خریدتے وقت پتہ نہیں تھا کہ یہ چیز میری ملکیت میں ہے اور میں اس کا مالک ہوں، اور وہ سامنے والے سے عقد کر رہا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ چیز میری ہی ہے۔ تو یہ بھی خطا کی ایک قسم ہے، سمجھنے کی غلطی ہے، تو اس شکل کے اندر بھی بے باطل ہو جائے گی۔ خطا کی چوتھی قسم ہے استحقاق، کسی حقدار کا نکل آنا۔ استحقاق یہ ہے کہ زید عمرو کو مالک سمجھتے ہوئے اس سے خریدے، پھر دلیل سے ظاہر ہو کہ حقیقی مالک خالد ہے، عمرو نہیں۔ فقہاء نے اس کا حکم استحقاق کے بیان میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ حنفیہ کا مختار موقف یہ ہے کہ بیع صرف استحقاق کے ثبوت سے فسخ نہیں ہوگی، بلکہ مستحق یعنی جو حقدار ہے اس کی اجازت پر موقوف رہے گی، یہاں تک کہ وہ مبیع پر قبضہ کر لے اور بائع ثمن مشتری کو لوٹا دے۔ پھر اگر مالک حقیقی اجازت دے تو مشتری اپنی ملکیت پر باقی رہے گا اور مالک حقیقی ثمن بائع سے وصول کر لے گا، اور اگر وہ اجازت نہ دے تو بیع فسخ ہوگی اور اسے مشتری سے مبیع قبضہ کرنے کا حق ہوگا اور مشتری بائع سے ثمن وصول کر لے گا۔ خطا کی چوتھی قسم ہے کسی کا اور کا حقدار کا نکل آنا۔ دو آدمیوں نے آپس میں بیع کی، زید ہے اور خالد ہیں، ان دونوں نے آپس میں موبائل ہے، کتاب ہے، کسی بھی ایک چیز کی انہوں نے بیع کی، زید نے بیچا، خالد نے خریدا۔ یہ معاملہ ہو چکنے کے بعد اب وہاں سے راشد آیا اور اس نے خالد سے کہا کہ بھئی یہ کتاب تم نے کہاں سے لی؟ اس نے کہا کہ میں نے زید سے خریدی۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب تو میری ہے، اس کا حقدار میں ہوں، یہ میری ملکیت ہے، تم نے اس سے کیسے خرید لی؟ اس نے کہا وہ تو تم جانو بھائی، میں تو زید سے خرید کے لے کے آیا ہوں۔ تو یہ ہے استحقاق، کسی حقدار کا نکل آنا۔ تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ یہاں پر بھی غلطی ہے، خریدنے والے نے یہ سمجھ کر خریدا کہ اس کا مالک زید ہے، زید سے وہ خرید رہا ہے، حالانکہ اس کا مالک زید نہیں ہے، وہ تو راشد ہے، وہ چیز راشد کی تھی۔ تو یہ بھی غلطی کی ایک قسم ہے، اور حنفیہ کے یہاں اس کا حکم یہ ہے کہ استحقاق کا ثبوت ہو جائے، سب سے پہلے تو قاضی کے پاس مقدمہ دائر ہو، اور وہاں دائر ہونے کے بعد پتہ چل جائے کہ ہاں واقعی میں یہ چیز راشد کی ہی ہے، زید کی نہیں ہے، اور راشد کی چیز جو ہے زید نے بیچ دی ہے۔ تب بھی یہاں پر صرف استحقاق سے بھی بیع ختم نہیں ہوگی، فسخ نہیں ہوگی، بلکہ اب یہ موقوف ہو جائے گی مالک کی اجازت پر۔ یعنی مالک جو راشد ہے اس کو بتلایا جائے گا کہ بھائی تمہاری چیز ہے اور زید نے اس کو بیچ دیا تھا، اب اگر تم چاہو تو اس بیع کو باقی رکھو اور چاہو تو بیع کو ختم کر دو۔ اب اگر اس کی مرضی میں ہے کہ بیع باقی رکھی جائے تو بیع صحیح ہو جائے گی، اور زید نے جو ثمن وصول کیا تھا خریدار سے، خالد سے، وہ ثمن جو ہے وہ راشد کو ادا کر دے گا، اصل مالک کو، اور بیع اپنی جگہ پر صحیح ہو جائے گی۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ وہ انکار کر دے کہ نہیں مجھے بیچنا ہی نہیں، جب بیچنا ہی نہیں ہے تب تو اس صورت میں بیع فسخ ہو جائے گی۔ بیع فسخ ہو جائے گی تو بائع جو ہے وہ ثمن مشتری کو واپس کر دے، اور مشتری یہ چیز جو ہے وہ اصل مالک راشد کو واپس کر دے، تو اس طرح استحقاق کے اندر معاملہ کیا جائے گا۔ مالکیہ کے مذہب میں بھی یہی حکم ہے، اس لیے کہ وہ لوگ فضولی کی بیع کے موقوف ہونے میں حنفیہ کے ساتھ متفق ہیں، یعنی ان کے یہاں بھی یہ بیع موقوف ہوتی ہے، اور مدونہ کبریٰ میں مذکورہ عبارت اس کی دلیل ہے کہ چند سالوں کے لیے کرائے پر دی ہوئی زمین کا اگر کوئی مستحق نکل آیا تو مستحق کو باقی سالوں میں اختیار ہوگا، چاہے تو اس مدت تک کرائے کے معاملے کی اجازت دے، چاہے تو معاملہ ختم کر دے۔ یعنی مالکیہ کے یہاں بھی بعینی وہی حکم ہے جو حنفیہ کے یہاں ہے۔
شافعیہ اور حنابلہ کے یہاں تو فضولی کی بے سرے سے باطل ہے، جیسا کہ انشاءاللہ بیع موقوف کے بیان میں آئے گا۔ تو حقدار نکل آنے کی صورت میں یہ حکم بدرجہ اولا ہوگا۔ فضولی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کی چیز ڈھیر ہوشیار بن کر بیچ دے زبردستی کسی اور کی چیز کو۔ تو حنفیہ اور مالکیہ کے ہاں تو یہ بے موقوف ہوتی ہے مالک کی اجازت پر، اور شافعیہ اور حنابلہ کے ہاں یہ بے سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتی۔ کوئی آدمی کسی دوسرے کی چیز بغیر اجازت بیچ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ان کے ہاں استحقاق والے معاملے میں بھی یہی حکم ہوگا کہ جب دوسرا مستحق نکل آیا، حقدار نکل آیا، تو معلوم ہوا کہ بیچنے والے نے اپنی چیز نہیں بیچا ہے، دوسرے کی چیز بیچا ہے۔ جب دوسرے کی چیز بیچا ہے تو ان کے یہاں یہ بے منعقد نہیں ہوگی، بے باطل ہوگی۔ اللہ سبحانہ اعلم۔